اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت رافعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، تو آپ کے مقتدیوں میں سے ایک آدمی نے ذرا بلند آواز سے کہا ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے یہ سب تعریفیں ہیں، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریفیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا کس شخص نے ابھی کچھ کلام کہا؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ وہ کلمات دہرائے، کس آدمی نے نماز میں یہ کلمات کہا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول وہ میں شخص تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے کیسے کہا تھا؟ میں نے کہا تھا اللہ الحمدللہ حمد کثیرہ طیبا مبارکا کافیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری قدرت جان ہے، 30 سے زائد فرشتے اس کلمے کی طرف لپکے تھے کہ کون انہیں لے کر اوپر چڑھتا ہے، آپس میں جھگڑنے لگ گئے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہوگا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے امور کی طرف نہ کروں کہ اللہ جن کے ذریعے خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناپسندیدگیوں کے باوجود مکمل وضو کرو، ان مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چل کر آنا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا شدت سے انتظار کرنا۔ تم میں سے جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے نماز کے لیے مسجد کی طرف اور مسلمانوں کے ساتھ ایک نماز ادا کر کے دوسری جائے نماز اسی جائے نماز پر دوسری نماز کا شدت سے انتظار کرتا ہے اور وہاں ہی بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنی صفوں کو برابر اور سیدھا کیا کرو اور اشگافوں کو پر کر لیا کرو، بے شک میں تم کو اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ جب تمہارا امام اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ بے شک مردوں کی پہلی صف اگلی صف ہے اور ان کی بری ترین صف پچھلی صف ہے، اور عورتوں کی بہترین صف پچھلی صف ہے اور ان کی بری ترین صف اگلی صف ہے۔ اے عورتوں کی جماعت جب مرد سجدہ میں جائیں تو تم اپنی نظریں نیچی رکھا کرو تاکہ ان کے اوزار چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کی شرمگاہوں کو نہ دیکھ سکو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں کی بلند حصہ میں بنی عمر بن عوف کے جہاں آپ اترے اور یہاں 24 راتیں قیام کیا۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نجار کو بلا بھیجا تو وہ لوگ تلوار لٹکائے ہوئے آئے۔ انس نے کہا گویا میری نظروں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر تشریف فرما تھے، جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک بنو نجار کے لوگ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف ہیں، یہاں تک کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب کے گھر کے سامنے اترے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پسند کرتے تھے کہ جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے فوراً نماز ادا کر لیں۔ آپ بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آپ نے جہاں مسجد بنانے کے لیے حکم فرمایا، چنانچہ بنو نجار کے لوگوں کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلوا کر فرمایا کہ اے بنو نجار تم اپنے اس باغ کی قیمت مجھ سے لے لو
انہوں نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ، اس کی قیمت ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں جیسا کہ تمہیں بتا رہا ہوں، یہاں مشرکین کی قبریں تھیں۔ اس باغ میں ایک ویران جگہ تھی اور کچھ کھجور کے درخت بھی تھے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کو اکھڑوا دیا، ویران کو صاف اور برابر کروا دیا اور درختوں کو کٹوا کر ان کی لکڑیوں کو مسجد کے قبلہ کی طرف جانب بچھا دیا اور پتھروں کے ذریعے انہیں مضبوط بنا دیا۔ صحابہ پتھر اٹھاتے ہوئے رجز پڑھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، آخرت کے فائدہ کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں، پس انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے تمام ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو قبیلے کی اونٹنی ذبح کرے، اس کی اوجڑی اٹھا لائے اور لا کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت آدمی اور بدنصیب آدمی اٹھا جو وہ اوجڑی لے کر آیا اور دیکھتا رہا۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں گیا تو اس نے اس اوجڑی کو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میں نے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا، کاش اس وقت مجھے روکنے کی طاقت ہوتی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں تھے، بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور وہ بوجھ آپ کی پیٹھ سے اتار کر پھینکا۔ تب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا، یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بات ان کافروں پر بہت بھاری ہوئی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بد دعا دی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر مکہ میں جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ان میں سے ہر ایک کا جدا جدا نام لیا، اے اللہ ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے۔ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو 7ویں آدمی کا نام بھی لیا مگر مجھے یاد نہیں رہا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جن لوگوں کی بد دعا کرتے وقت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لیے تھے، میں نے ان کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں پڑا ہوا دیکھا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔